نمبر 1 حسن عمل، نمبر 2 حفاظت عمل۔ اللہ کے یہاں عمل کرنے پر وعدہ نہیں ہے، عمل کو بچا کر محفوظ رکھ کر لے کر آنے پر وعدہ ہے۔ من جاء بالحسنہ کی تعبیر آئی ہے کہ جو عمل کو بچا کر حفاظت کے ساتھ لے کر آئے گا۔ عمل کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن عمل بچانے والے، عمل کو محفوظ رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ عمل کیسے ضائع ہوتا ہے، وہ اس کو اگر ہم بہت سمیٹ کر کہیں تو پوری تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی، چاہے لسانی ہو، زبانی حق تلفی ہو یا عملی حق تلفی ہو، تو ہمارا نیک عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، اچھے اچھے کام کیے، لیکن ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کی پہ الزام تراشی لگائی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کسی کے خلاف غلط فضا بنائی، یا ان کا کوئی مالی حق ہم نے مارا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ یا پھر ہم نے عمل کیا، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ ہم نے اس عمل کے اندر غلط نیتیں شامل کر دی، غلط مقاصد داخل کر دی، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا ہم نے کام کیا ہے دین کا، لیکن ذرا سے ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہو گئے کہ اس کے ذریعے سے میری ایک پکڑ بن جائے، میری ایک پہچان ہو جائے، لوگ مجھے جان جائیں، بس گیا سب گیا۔ اور کتنی عجیب و غریب وہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے جب سناتے تھے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، شہید کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، میں نے تجھے نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ میں نے تو آپ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تمہارے چرچے ہوں۔ اس کے بعد فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو جائے۔ الحمدللہ عمل کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن پوری کوشش اس بات کی ہوتی ہے شیطان کی کہ کسی طرح اس کا عمل ضائع اور برباد کرا دیا جائے، انہی سب گندی چیزوں کی وجہ سے، کہیں نیت کے فساد کی وجہ سے اور کہیں حق تلفی کی وجہ سے، حق مارنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ پر بہت کڑی نگاہ رکھیں، اپنے دل پر، اپنے عمل پر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا عمل ضائع اور برباد ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا گندی تمام چیزوں سے، اور جو ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اعزاء اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کی ہم سے حق تلفی ہو رہی ہے؟ یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے مسلمانوں کا، یعنی اتنی شکایتیں ہیں ان کی نہیں جو دیندار نہیں ہیں، جو بیچارے مسجد سے دور ہیں، ان مسلمانوں کی نہیں، جو دیندار لوگ ہیں ان کی شکایتیں یہ آتی ہیں کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں دین کا، اور ان کا یہ پہلو بہت مخدوش ہے، حق تلفی اور فراڈ اور جھوٹ اور دھوکہ اور وعدہ خلافی۔ مطلب یہ ایک عجیب و غریب تصویر بنتی جا رہی ہے اسلام میں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو بہت ضروری ہے عمل کے متعلق۔ تیسری چیز میرے عزیز بھائیوں جو بہت ضروری ہے وہ ہے دوام عمل، حسن عمل نمبر 1، نمبر 2 حفاظت عمل، نمبر 3 دوام عمل۔ یعنی اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم دین کا، شریعت کا
جو بھی کام کریں بس اس پر پابندی کے ساتھ جم جائیں، اور اسی پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس ایک ہی شرط لگائی ہے اللہ نے، پابندی کے ساتھ دوام کے ساتھ جم گئے، بس اگر اس نے یہ کام کر لیا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جوق در جوق اس کی موت ہی کے وقت سے فرشتے ساتوں آسمان سے اتر کر یہ بشارت دیں گے کہ اللہ کے بندے بشارت لو، اب آگے کی زندگی تمہاری اتنی بہترین ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج، نہ کوئی تکلیف، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اور مسرت، اور بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اب تم ایسی جنت میں داخل ہوگے جہاں جو تمہارا دل چاہے گا وہ سب ملے گا۔ تو اس وجہ سے تیسری شرط عمل کے ساتھ استقامت ہے، دوام ہے، پابندی ہے، تسلسل ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونی پائے۔ یہ تین باتیں اگر ہیں تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر انعامات کے وعدے ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ یا سنیں گے اور بھول جائیں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا پہلو ہے اتباع کا، پہلا پہلو فکری، دوسرا عملی، تیسرا جو بہت اہم ہے وہ ہے دعوتی اتباع۔ قرآن صرف اپنی ذات تک، اپنے لوگوں تک رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن عالمی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، پوری انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور ان کی گائیڈنس کے لیے اتاری گئی ہے، لہذا یہ ہماری تیسری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو سب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے صرف اپنوں تک کام کو محدود رکھا تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس ملک میں جو سب سے بڑا جرم ہوا ہے، باتیں بہت سی کی جاتی ہیں نا، یہ کوتاہی رہی، وہ کوتاہی رہی، لیکن قرآن کی روشنی میں جو سب سے بڑا جرم ہندوستان کی سرزمین میں ہوا، مغلیہ سلطنت سے لے کر آج تک، آج بھی وہ جرم ابھی ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، سب سے بڑا جرم مسلمانوں کا یہی ہے کہ اس سرزمین ہند پر اللہ کی کتاب کا صحیح معنوں میں برادران وطن تک انٹروڈکشن نہیں کروایا گیا، اللہ کا تعارف نہیں کروایا گیا۔ جتنی تنظیمیں ہیں، الحمدللہ ہمارا ساری تنظیموں سے تعلق ہے، ہم ساری تنظیموں کے اسٹیج پر جانا، ان سے ملاقات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے کاموں میں شریک ہونا، یہ مزاج ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں ساری تنظیموں تحریکوں کے کام اپنوں کے دائرے میں محدود ہیں۔ کوئی ایسی تنظیم ہندوستان کی سرزمین پر اتنے سالوں میں نہیں اٹھی جو برادران وطن کو باقاعدہ نشانہ بنا کر اچھے انداز میں ان تک حق کا پیغام پہنچا دیتی۔ اور یہ الہی فیصلہ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اگر اس عمل کو نہیں کیا گیا، خدا کی قسم کبھی بھی سرزمین ہند کے حالات نہیں بدل سکتے۔ ہم الہی فیصلے سے ٹکرائیں گے، اللہ کے فیصلے سے ہم مقابلہ کر کے غالب آئیں گے۔ الہی یہ فیصلہ ہے، جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی تائید مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، اور اتمام حجت کے لیے ایصال حق ضروری ہے، تبلیغ حق ضروری ہے، حق کا پیغام ان لوگوں تک جو اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، ان تمام مذاہب کے ماننے والوں تک اچھے انداز میں حق کا پیغام پہنچانا ضروری اور فرض ہے۔ کوئی اس میں ذرہ برابر الفاظ کو ہلکا کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، فرض ہے، فرض۔ جیسے نماز فرض،
جیسے حج فرض، جیسے زکوٰۃ فرض اور جیسے دوسرے اعمال فرض، خدا کی قسم حق کا پیغام پہنچانا ایسے ہی فرض اور ضروری ہے۔ جن امتوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی، اللہ نے ان امتوں کی تو پکڑ کر لی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، مسلم کی روایت ہے، بہت مشہور ہے۔ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، کہا گیا جاؤ ایک بستی کو پلٹ دو۔ وہ گئے اور جب جا کے انہوں نے دیکھا اس بستی میں تو ایک بہت ہی عابد، متقی، پرہیزگار شخص، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ تو وہ حیران رہ گئے، پھر پلٹ کر گئے اللہ کے پاس اور کہا کہ یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے میرے رب آپ نے مجھے کس بستی میں بھیجا ہے؟ وہاں تو ایک آپ کا ایسا نیک، متقی، پرہیزگار بندہ ہے جس نے پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ چھوڑ دو اس بستی کو، نہ پلٹو، وہاں بہت متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ اللہ نے کہا اقلب علیہ وعلیہا، پہلے اسی پر بستی کو پلٹو اور اس کے بعد پوری بستی کو پلٹ۔ جرم اس کا کیا تھا؟ فإن وجهه لم يتمعر قط فيا، اس کا جرم یہ ہے کہ اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے اور اس کی پیشانی پر کبھی شکن نہ پڑا، یہی اس کا جرم تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سابقہ نبیوں کے امتی نہیں ہیں، ہم تو اس آقا کی امت میں ہیں جو دنیا سے جاتے جاتے اسی غم میں تھا کہ میری بات پوری انسانیت تک پہنچ جائے۔ سب سے بڑا مجمع جب آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، آپ یہ بات کہہ رہے تھے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات جو یہاں موجود نہیں ان سب تک پہنچا دیں۔ اس چیز کو صحابہ کرام نے اپنے دل پر لیا، اس لیے وہ جب پیغام حق پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، پوری تاریخ شاہد ہے کہ جن ملکوں میں گئے کبھی انہوں نے اپنے ملک واپس آنے کا خیال ہی نہیں کیا۔ ابھی ہم لوگ جارڈن سے ہو کر آئے، جارڈن یہ ملک شام کا حصہ ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، یہ سب اس دور میں آقا کے زمانے میں ملک شام کہلاتا تھا۔ 32,000 صحابہ اکرام وہاں پر مدفون ہیں، وہاں قبریں ہیں ان کی۔ عقبہ ابن نافع پورا یہ مراکش، الجزائر، تیونس کو فتح کرتے ہوئے جب بحر اٹلانٹک پر پہنچے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس سمندر کے اس پار کوئی بستی نہیں ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا اس دور میں سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، تو انہوں نے اس جگہ پر ہم گئے، ہم نے اس جگہ کو دیکھی، مراکش میں شہر آصفی جگہ کا نام ہے۔ تو اپنے گھوڑوں کے دونوں پیر سمندر کے پانی میں ڈال کر اور اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ آپ گواہ رہیں، اے اللہ آپ گواہ رہیں، اے اللہ آپ گواہ رہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا یا ربی لو علمت ان وراء البحر افرادا لوصلت الیہم حتی لا یعبد غیرک، اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی تیرے بندے رہتے ہیں تو میں سمندر کا سینہ چاک کر کے میں وہاں بھی جاتا اور آپ کی بات پہنچا کر آتا، تاکہ اس روئے زمین پر آپ کے علاوہ اور کسی کی بندگی اور پرستش نہ کی جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک فریضہ ہے جو پوری امت نے چھوڑ رکھا ہے، بس جو کام ہو رہے ہیں ہم اسی پر مطمئن ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے بہت بڑی، اس وجہ سے اس چیز کو ختم کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ ہم جن لوگوں تک بھی پہنچ سکتے ہوں آسانی کے ساتھ کوشش کر کے ہم پہنچ کر اللہ کا پیغام انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اگر یہ 3 کام امت نے کر لیے، خدا کی قسم اللہ نے جس طرح روز اول میں حالات تبدیل کیے ہیں، خدا کی قسم اللہ پھر حالات کو تبدیل کریں گے۔ اور اللہ کا یہ نظام ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کریں گے۔ بس ہمارے لیے سعادت کی یہ بات ہو جائے گی کہ ہم بھی اس کڑی میں، اس لڑی میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ورنہ اللہ کا جب فیصلہ نافذ ہونا ہوگا اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کر دیں گے۔ حضور کا یہ صاف ارشاد ہے، یہ پیشن گوئی ہے کہ لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ اللہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور ضرور لائیں گے کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ اسلام کو پہنچا نہ دیں۔ عزت والے عزت کے ساتھ آئیں گے، ذلیل بھی ناک رگڑ کر اسلام کے سائے میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔
وہ دور اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو اس دور کی شروعات ہو چکی ہے، بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں، کھنچ کر آ رہے ہیں، اور آنے والے ایسے چھٹے ہوئے، ایسے انٹلیکچوئلز، ایسے زبردست ماہرین فن ہیں جن کے آنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو مستقبل میں بڑا کام لینا ہے اللہ کو، اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ اس وجہ سے خطرہ اسلام کے لیے نہیں ہے، خطرہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اپنے رخ کو صحیح نہ کیا تو کہیں خدا ہمیں ہٹا نہ دے اور یہ نہ فیصلہ کر دے کہ اب تم سے کام نہیں لینا ہے، دوسروں کو لے کر آنا ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے اس دین کے فریضے کو ادا نہ کیا، اس سے روگردانی کی، تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لائیں گے جو تم جیسے نکمے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر مرنے اور اپنے دین پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تینوں چیزوں کو یعنی اتباع ہماری فکری بھی ہو، قلبی بھی ہو، روحانی بھی ہو، دوسرے عملی بھی ہو، اور تیسرے دعوتی بھی ہو، کہ ہم پوری دنیا میں حق کے نمائندے رہیں اور اللہ کا پیغام ہمارے ذریعے سے دور تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔